ویلکم بیک ناظرین ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے سلیم شہزاد صاحب نے، ممبر ہیں رابطہ کمیٹی MQM لندن کے۔ سلیم شہزاد صاحب، ہماری طرف سے سب کی طرف سے پھر سے بہت افسوس کہ اتنا بڑا واقعہ، بڑا سانحہ پیش آیا، بڑی ٹریجڈی ہے MQM کے لیے اور ڈاکٹر عمران فاروق کے خاندان کے لیے، لیکن بہرحال یہ آج آرام سے، چین سے، پرسکون طریقے سے ان کی آخری رسومات جو مکمل ہوئیں، اس کے لیے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی اچھا ہے کہ حکومت نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ختم کیا سارے مسئلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ جب شروع میں یہ ہوا قتل تو اس وقت بہت لوگ خائف تھے کہ یہ شاید اس کو ایک سیاسی رنگ اس نوعیت کا مل جائے کہ کراچی میں طوفان شروع ہو جائے اور پھر سے خانہ جنگی کا سامان مل جائے، یعنی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت پٹھان ANP کا جھگڑا ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی میں ٹینشن تھی اور MQM میں تھی، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو قتل ہے اس کو اس نوعیت کا سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ لیکن اب یہ 50 دن گزر گئے، 50-55، تو آپ یہ فرمائیں گے کہ وہ جو بات ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، یہ طے ہو گیا کہ یہ پولیٹیکل نہیں تھا اس نوعیت کا؟ جی نسیم زہرا صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کے مہمانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو، دنیا ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے الطاف بھائی کی جانب سے اور رابطہ کمیٹی کی جانب سے کہ آپ نے اتنا کوریج دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹر عمران فاروق شہید کا جسد خاکی کراچی پہنچا تو لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود تھے اور ایک مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ جس طریقے سے لوگوں نے آئے، انہوں نے شرکت کی، وہ کہ گراؤنڈ بھر چکا تھا، گلیاں بھر چکی تھیں، روڈ بھر چکا تھا، ہڑتال تھی، ٹریفک نہیں چل رہا تھا، لیکن لوگ اپنے طور پر آئے۔ رات کوئی پہنچ گئے تھے، اسٹیشنوں پہ رکے، فٹ پاتھوں پہ لیٹ گئے، ہوٹلوں پہ لیٹ گئے اور صبح وہ وہاں پہنچ گئے۔ جی ہم نے دیکھا تھا زہرا صاحبہ کہ جو دن چنا گیا ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا 16 ستمبر کا دن، جی ہاں، اور ٹائم اگر آپ نوٹ کریں تو 5:30 بجے لندن ٹائم اور پاکستان میں اس وقت 9:30 بج رہے تھے۔ 16 ستمبر کا دن جو ہوتا ہے ہمارے لیے الطاف بھائی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے کہ جب یہاں پر تقریباً 8 بجے یا 7 بجے، اگر 5 گھنٹے کا فرق ہو تو 7 بجے اور اگر 4 گھنٹے کا فرق ہو تو 8 بجے یہاں سے الطاف بھائی کال کرتے ہیں اور پاکستان میں لوگ 90 پہ جمع ہوتے ہیں اور وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پر رات کو 12 بجے سیکریٹریٹ میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو 16 ستمبر کا دن جو ہے وہ چنا گیا خاص طور پہ بے شک جی بالکل، پہلے کہ وہ چاہتے تھے کہ الطاف حسین صاحب بھائی کو جو ہے وہ ایک ٹارچر دے۔ دیکھیں دنیا میں جب سانحہ ہوتا ہے گھر میں، اگر عید کے دن یا بقرعید کے دن کسی گھر والی کی موت ہو جائے، اس کا وفات ہو جائے، تو جب بھی عید اور بقرعید آتی ہے تو وہ دن بڑا یاد آتا ہے وہ دن۔ اور جنہوں نے یہ دن چنا انہوں نے ایک تو شخصیت چنی اور دوسری ڈیٹ چنی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف بھائی نے اس سے پہلے ملک میں ایک انقلاب کی بات کی، جی ہاں، اور اب وہ ان کو کہا کہ یہ شہید انقلاب ہیں۔ جی ہاں بالکل، ہم سمجھتے ہیں ایک ایسے انقلاب کی بات کی تھی کہ ملک میں ایک ایسا نظام آئے جس میں غریبوں کی حکمرانی ہو، ملک سے چوروں چکوں۔ جی ہاں، انہوں نے ضرور فرمایا تھا، کچھ آرمی کے بارے میں بھی کہا، پھر کلیریفائی کیا۔ تھوڑا سا میں واپس آپ کو لانا چاہتی ہوں اسی سوال پہ کہ یہ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جب وہ ڈیٹ انہوں نے چنا ہے اور شخصیت چنی ہے تو ان کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ اس تاریخ کو کریں اور اس کے بعد کراچی میں جو ہے جیسے یہ خبر پہنچے تو ایک ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے اور ایک بلیم گیم شروع ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے اور کچھ پس پردہ لوگوں نے جو ہے اس میں MQM کو انوالو کرنے کی کوشش کی کہ MQM اس قتل میں اللہ نہ کرے ملوث ہے، اور ایک بڑا ہی ریومر قسم کا پورے ملک میں اور میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں جو ہے ایک ریومر پھیلائی گئی کہ ان کی جو پرسار موت ہے وہ ایسے ہو گئی اور اس میں MQM ملوث ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ چونکہ ہم چیزوں کو سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے،
उसे पस पर्दा साजिशों को हम समझ रहे थे, वो डेट और वो जी सलीम शहजाद साहब, माजरत के साथ ये आपने सब सही फरमाया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि शायद कोई खुदा न खास्ता हुकूमत है, शायद कोई और पार्टी है या कोई एजेंसी है, यानी कि खाली MQM के हवाले से नहीं कयास राइयां हो रही थी, ये मुख्तलिफ जो जरा साहब देखिए, डॉक्टर इमरान फारूक शहीद जो है उनका जाती किसी से कभी कोई झगड़ा, मैंने अपनी 32 साल लाइफ में तहरीक में मैं उनके साथ शुरू से हूँ, मैंने कभी उनको किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। और जब से वो 1-1.5 साल से छुट्टी पे थे, क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे, फिर कुछ 7 साल पोशी में रहे, तो कुछ घरेलू मसरूफियात थी, तो इस दौरान भी कभी उन्होंने किसी से रोड पर, ये हमारे ऑफिस में आने जाने में किसी से भी कभी कोई झगड़े की कोई, लेकिन ये जो कहा जाता था कि पार्टी से जरा वो हट गए थे, किनारा कशी की थी, तो आप कह रहे हैं वो इसलिए की थी क्योंकि उनके अपने कुछ घरेलू मामलात थे? जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ छुट्टी हर कोई लेता है। मैंने भी 2004 में जो है वो 1 साल की 6 महीने की छुट्टी ली थी। सब लोग छुट्टी लेते हैं, क्योंकि वो 7 साल लपोशी उन्होंने काटी थी, और 7 साल के बाद जब वो यहाँ आए थे तो उसके बाद कुछ अरसे बाद उनकी शादी हो गई, फिर 2 बच्चे हो गए, कुछ घरेलू मसाइल थे, तो उन्होंने तहरीक से, तंजीम से छुट्टी ली थी। अच्छा, पार्टी के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं थे? बराबर डिफरेंसेस नहीं थे। अब मुझे बताइए कि अगर जिसने भी ये काम किया, और आपने देखा होगा खाका भी शाया हो गया, तो यकीनन ये, और जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया है, अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख लें, जिस तरीके से उनको मारा गया, तो वो पैसे की बुनियाद पर या रॉबरी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक इंतकामन मारा गया है। और हमें उम्मीद है कि जो लोग मुलव्विस हैं और जो अनासिस के पीछे साजिश में मुलव्विस हैं, यकीनन वो तमाम लोग जो है। चलिए, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये पाकिस्तान के अंदर, एक तरीके से मैं कहूँगी कि शुक्र है कि पाकिस्तान की इदारे इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, नहीं तो अब तक 1000 कहानियां निकल आती। ये स्कॉटलैंड यार्ड है, तो अपनी जो भी अगर इसकी कमजोरी है, लेकिन दुनिया का तो सबसे ज्यादा एक प्रोफेशनल इदारा माना जाता है। अच्छा, तो ये फिर से मैं वही सवाल दोहराऊंगी, तो आप ये तो कहेंगे कि फिर ये ऐसा नहीं कि कोई खुदा न खास्ता कोई और सियासी जमात थी पाकिस्तान की जिसने कोई ये इस मर्डर में किसी तरीके से इन्वॉल्व थी, इस बात को तो आप मानेंगे ना? नहीं, देखिए नसीम ज़रा साहब, हम अभी किसी किस्म का ब्लेम गेम हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये पर्सनल झगड़ा नहीं था, ये इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, और ये कुछ एक आदमी का या 2 आदमियों का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बाकायदा पूरी कुव्वत और ताकत है। और आपने जैसा बताया कि स्कॉटलैंड यार्ड तफ्तीश कर रही है, तो देर लगेगी, लेकिन जल्द बदी वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, तो बताइए कि ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं जैसे सलीम शहजाद साहब कि ये यकीनन इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल ज़रूर है, तो आप जाहिर है आपके लिए हतमी बात कहना तो मुश्किल है, लेकिन आपने हालात तमाम देखे हैं, आपने MQM को भी देखा और पार्टीज़ को, व्हाट इज़ योर सेंस? देखिए, बात यह है कि जो कह रहे हैं सलीम साहब, इसमें बड़ा वज़न है कि 16 सितंबर की डेट को चुनना और उनको इस तरीके से मारना, इससे पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा आपस का झगड़ा नहीं था। तो इस लिहाज से तो इस बात में वज़न है, लेकिन इस पर हम इसलिए कमेंट नहीं कर सकते कि स्कॉटलैंड यार्ड इसकी तहकीक कर रहा है और वो वजह कत्ल तक ज़रूर पहुँचेगा कि इसके पीछे वजह क्या थी, क्या सियासी वजूहात थी या कोई और वजूहात थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सामने आ जाएंगे, उस वक्त तक इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। इकराम सहगल साहब, तो ये एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर और कराची में जो ये उस वक्त खौफ था ये कि यहाँ एक कोई सिचुएशन कोई धमाकेदार हो जाएगी, कि आपस में कोई एथनिक फाइटिंग शुरू हो जाएगी या पॉलिटिकल फाइटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नहीं हुई, और ये इतना वक्त गुजर गया, उस तरफ किसी ने इशारा भी नहीं किया। तो इस हवाले से तो आप कहेंगे कि फिर बात किसी और तरफ जाएगी? बिल्कुल जी, ये तो आपने ठीक कहा कि बात डेफिनेटली आप एक देखें कि शुक्र है कि यहाँ पर वो एक इंसाइटमेंट जो थी, और ये हो सकता था कि इरप्ट हो जाती और फैक्शनल फाइटिंग शुरू हो जाती है वगैरह। और आप देखें कि जिस तरह आपने कहा है कि काफ़ी रूमर मॉन्गरिंग हुई वहाँ पर, काफ़ी हर तरह की हुई, बट उसके बावजूद
یہاں پر وہ جو رومر مانگسز جو ہو سکتا تھا ہیٹریڈ فین اور انسائٹمنٹ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جنرل مشرف کو مل لیے, گارڈین اخبار میں آیا جی کہ وہ جوائن کرنے والے تھے اور وغیرہ وغیرہ, اور آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف اپنا پارٹی لانچ کرنے والے تھے. ان کی پارٹی تو خیر بہرحال کیا پارٹی, لیکن بٹ ہوتا یہ تھی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس میں جو سلیم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دکھایا اس طرح گیا ہے کہ یہ مگنگ تھی, ایک وہ چھری لے کے مگنگ تھی, لیکن یہ پروفیشنل لوگ تھے. آپ نے ابھی تھوڑے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو دکھایا وہ پروفیشنل کلنگ ہوئی ہے جی. اور دوسری بات, مگنگ بھی اگر ہوتا تو ابھی تک اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو پکڑ لیتا, کیونکہ ایویڈنس ان کے پاس تھا. تو آبویسلی ان لوگوں نے دکھایا مگنگ ہے لیکن مگنگ نہیں تھی, یہ پروفیشنل وہ ڈسیپشن ہے کہ ڈسیپشن تھی. تو ڈیفینیٹلی میں سکتا ہوں جو سلیم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے کہ اس کے اندر کوئی سازش ضرور ہے. نو, سازش کس کی طرف سے ہے, یا یہ دیکھیں ہو سکتا ہے سازش کوئی بزنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولیٹیکل ہو. یہ جیسے آپ نے کہا ان کا سٹور بند کر دیا, یہ کر دیا, جو ان کے پارٹنرز ہیں ان پر کچھ اشارہ ہے. جب تک آپ کمپلیٹ ایویڈنس نہیں آئے گا ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے. ناظرین, اسپیکولیشن کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن پھر ہم یہی بات دہرائیں گے کہ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاتھ میں ہے, اور امید یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کسی حتمی بات تک پہنچے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم پھر سلیم شہزاد صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے. ایم کیو ایم کے لیڈرز جو سن 88 کے بعد جو مارے گئے کی لیڈرز, کسی کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ کون رسپانسبل تھا اتنے ہائی پروفائل مرڈرز کے لیے, اور اب آگے جو وقت آنے والا ہے اس حوالے سے کیا ایم کیو ایم کا خیال ہے, کس طرح سے بات آگے بڑھے گی, خاص طور پہ عمران فاروق صاحب کے قتل کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.